افطار ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی اب تو افطار ہو چکا ہے، روزہ کھل گیا ہے۔ خواتین، لڑکے، مرد حضرات تک کس طرح ڈانس پارٹی انجوائے کر رہے ہیں، انجوائے کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں، بیڈ ٹچ کر رہے ہیں، بوس و کناں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں روزے میں ہوں جب یہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو یقینی طور پر اگر رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہماری قوم، ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل اس طرح کے سرگرمیوں میں مشغول ہے تو یقینی طور پر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ دن بھر متقی پرہیزگار روزے کی حالت میں رہنے والے لوگ افطار کے بعد ڈی ایچ اے میں بڑی بڑی پارٹیز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارا اجتماعی طور پر زوال کا ایک المیہ ہے جو کہ ہم تک مختلف ویڈیوز کی صورت میں پہنچا ہے، جس میں مختلف لوگ ہمیں مختلف ویڈیوز بھیج رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ لاہور ہو، اسلام آباد ہو، کراچی ہو، یہاں پر رمضان کے دوران شام کے اوقات میں افطار کے بعد رات کے وقت بڑی ڈانس پارٹیز جو ہے اس کو ارینج کیا جا رہا ہے۔ مختلف لوگ وہاں پر آ کے، مختلف ماڈلز، جینزی جو بچے ہیں وہ وہاں پر آ کر ان ڈانس پارٹیز میں حصہ لے رہے ہیں۔ یقینی طور پر یہ بہت دکھی دل کے ساتھ میں ویڈیو یہ بنا رہا ہوں، چونکہ رمضان الکریم کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ عبادات میں مصروف ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن دوسری جانب معاملات صرف افطار کی حد تک ہیں۔ افطار کے بعد معاملات کچھ یوں بدل جاتے ہیں کہ یہ پہلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈی ایچ اے اسلام آباد کی ویڈیو ہمیں ایک موصول ہوئی ہے، جس ویڈیو میں کس طرح خواتین، لڑکے، مرد حضرات تک کس طرح ڈانس پارٹی انجوائے کر رہے ہیں، انجوائے کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں، بیڈ ٹچ کر رہے ہیں، بوس و کناں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی طرح بہت سی چیزیں مزید ان پارٹیز میں یقینی طور پر جو ہوتی ہیں وہ آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ اسی طرح ایک ویڈیو ہمیں لاہور کی بھی موصول ہوئی، بات ان پارٹیز کی حد تک نہیں رکتی، بات یہاں سے تھوڑی سی آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ہمیں مختلف ویڈیوز موصول ہوئی ہیں اور ان ویڈیوز کی کیپشنز میں یقینی طور پر یہ لوگوں نے ساتھ مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ جن حضرات نے وہ ویڈیوز ہمیں بھیجی ہیں یا وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ وائرل بھی ہوئی ہیں، تو وہاں پر کیپشن میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ رمضان کے دوران کے یہ واقعہ ہیں۔ اسی طرح ہمیں لاہور کے ایک پارک کی ویڈیو موصول ہوتی ہے جس میں ایک خاتون اور ایک مرد وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر اگر میں مرد اور خاتون کا بیٹھنا کہہ رہا ہوں تو یقینی طور پر آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہوگا۔ جس کے بعد ایک شخص دور بیٹھا وہ ویڈیو بناتا ہے، ویڈیو کے ساتھ وہ کیپشن میں وہ لکھتا بھی ہے کہ یہ رمضان کے دن ہے، میں روزے میں ہوں جب یہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے، اور ویڈیو میں ہمیں نظر کیا آ رہا ہے کہ وہ دو لوگ جو اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر پارک میں بوس و کناں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک ویڈیو ہمیں کراچی سے موصول ہوئی، کراچی میں بھی اسی طرح کی ایک واردات ہوئی جو کہ کسی نے، ہمارے دوست نے، ہمارے ایک عزیز نے ہمیں وہ بھیجی، اور اس نے کہا کہ اس پہ ضرور ہمیں ویڈیو بنا کے بتائیں کہ آخر یہ ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے۔ تو یقینی طور پر اگر رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہماری قوم، ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل اس طرح کے سرگرمیوں میں مشغول ہے تو یقینی طور پر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے، چونکہ اس بابرکت مہینے کو ہم مسلمانوں کے لیے کسی عیدی سے کم نہیں بنایا گیا۔ میں عیدی بھی ایک چھوٹا لفظ کہہ رہا ہوں، چونکہ اس مہینے کے صدقے میں ہمیں ایک موقع ملتا ہے اپنے کیے ہوئے تمام تر گناہوں کو بخشوانے کا، ان کی معافی طلب کرنے کا، اور اس مہینے میں کیا کیا برکتیں جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، لیکن ہم شاید اب اتنے غافل ہو چکے ہیں، ہم اس مہینے کی امپورٹنس کو، اس کی اہمیت کو، اس کے وزن کو شاید اب ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہماری نئی نسل اس چیز کی اہمیت کھو چکی ہے، یا اس نسل کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اس معاشرے میں ہماری اجتماعی زوال کی وجوہات کیا ہے، کہ اگر ماہ رمضان کے اس مہینے میں بھی ہم عبادات نہ کریں، روزے نہ رکھیں، یہ ایک سیپریٹ کانسیپٹ ہے، لیکن ہمیں احترام تو کرنا چاہیے نا، ہمیں ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ ہمیں عام دنوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ناگوار گزرتی ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ مختلف اوقات میں ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، کہ کبھی ہمیں کراچی کی ویڈیو ملتی ہے جس میں گاڑی میں مرد و حضرات دوران ڈرائیو بوس و کناں کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف اوقات کی ہمیں مختلف ویڈیوز موصول ہوتی ہیں۔ ابھی بھی میں اگر آپ کو کاؤنٹ کر کے بتاؤں تو تقریباً میرے پاس 9 سے 10 ویڈیوز مختلف علاقوں کی موصول ہوئی ہیں۔ یہ ویڈیو میں بنانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یقینی طور پر مجبوری بھی ہے، چونکہ لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمارا معاشرہ جا کس طرف رہا ہے۔ یقینی طور پر اگر یہ ویڈیو میری ان صاحبان تک پہنچے جو کہ ان ویڈیوز میں خواتین کے ساتھ موجود ہے، تو ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ
किस जानिब जा रहे हैं। इस महीने के सदक़े में लोगों को क्या कुछ नसीब नहीं होता, लेकिन इस महीने में भी अगर आप इसी तरह गंद फैलाने में मसरूफ़ हैं, आपको ज़रा भी इस महीने का एहसास नहीं कि ये महीना कितना मुक़द्दस है, ये महीना कितना एक अहमियत का हामिल है हमारे लिए, तो यकीनी तौर पर आपको होश के नाखून लेने चाहिए और आपको जो है वो समझना चाहिए कि आप जिन जगहों पे ये चीज़ कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह पे सीसीटीवी नस्ब है, हर इंसान चलता फिरता मीडिया है, चूँकि उनके हाथ में एक कैमरा है। वो कैमरा किसी भी वक्त आपको कहीं से भी आपकी खबर के आपकी समझ से पहले आपको कैप्चर कर लेता है। और तमाम तर वीडियोज़ हमें जो मौसूल हुई हैं ये भी इसी तरह कैप्चर की हुई वीडियोज़ हैं, जिसमें कहीं डांस पार्टीज़ हो रही हैं, कहीं पर इस तरह लोग बोसो कना कर रहे हैं। और शॉकिंगली इफ्तार के बाद भी इस तरह की हैपनिंग्स हो रही हैं कि DHA लाहौर और DHA इस्लामाबाद की जो वीडियोस मुझे मौसूल हुई हैं वो आफ्टर इफ्तार है, वो इफ्तार के बाद की पार्टी है, जिसमें इफ्तार करने के बाद सारा दिन रोज़े की हालत में रहने के बाद नमाज और इस तरह की दीगर अदायगियाँ करने के बाद जब इफ्तार होता है तो कहा यह जाता है कि जी अब तो इफ्तार हो चुका है, रोज़ा खुल गया है, तो शायद हम भी अब कुछ वक्त के लिए, जो कि इफ्तार और सहर के बीच में कुछ औकात होते हैं, कुछ घंटों का फ़र्क होता है, तो शायद उनके ज़हन में ये होता है कि अब हम जब तक अगला रोज़े की सहरी के लिए नहीं जा रहे थे तब तक शायद हम भी खुल चुके हैं, हमें भी आज़ादी है कि आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पर ये बड़े दुख देने वाली चीज़ है कि इफ्तार के बाद भी लाहौर और इस्लामाबाद, कराची और इस तरह के दीगर शहरों में डांस पार्टीज़ अरेंज की जा रही हैं। मैं अरेंज करने वालों को भी कहूँगा कि आप भी होश के नाखून लें, क्योंकि मुआशरे का हर इज़्ज़तदार शख्स, हर मुसलमान शख्स आपको लानत डालता होगा, आप पर लानते करता होगा, आपको धुतकारता होगा, आपको कहता होगा कि ओ अल्लाह के गुनाहगार बंदे होश के नाखून लो। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।